بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نہایت ہی اہم کیس کے بارے میں بات کریں گے جو حالیہ دنوں میں ہوا ہے، جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو فیصل آباد کی ایک طالبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے بارے میں۔ یعنی کہ اب اس کیس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے، جو اس پر جو میڈیکل کی طالبہ پر جو تشدد کیا گیا فیصل آباد میں، اس کی جو قانونی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ کن دفعات کے تحت جو ہے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو فیصل آباد میں جو میڈیکل کی طالبہ پر جنسی تشدد کیا گیا ہے اور اس کی تذلیل کی گئی ہے، تو اس پر جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں جو دفعات لگی ہیں وہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 148 ہے، 149 ہے، 354 ہے، 382 ہے اور 376 ہے، اور اس کے ساتھ 365 بھی ہے، 365 ان کے تحت جو ہے مقدمہ درج ہوا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ان دفعات کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ تو ناظرین، ان دفعات کے تحت اگر وہ جو میڈیکل کی طالبہ ہے وہ خود بھی چاہے پھر بھی وہ ملزمان سے جو کمپرومائز ہے وہ نہیں کر سکتی، راضی نامہ نہیں کر سکتی ہے۔ لڑکی کا جو ڈی این اے ہے اس کا جو ٹیسٹ کرانے کے لیے نمونے جو ہیں وہ فورینسک لیب کو جو بھجوائے جا چکے ہیں، اور اگر زنا بالجبر جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو سزائے موت ہوگی ملزمان کو، وہ جو شیخ ہے اس دانش کو، شیخ کو، اور یا کم از کم اسے 10 سال کی تک جو ہے وہ قید ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ایسی نوعیت کے مقدمات جو ہوتے ہیں اس کے گواہان کے بغیر بھی محض جو متاثرہ لڑکی ہوتی ہے اس کے بیان پر بھی جو ملزمان ہیں ان کو سزا ہو سکتی ہے۔ میں اس پر ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ جو ایک فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کیا ہوا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ وہ لنک بھی شیئر کر دوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔